اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 162 تک کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد طلب کرو، تم مدد مانگو۔ جیسے اردو میں تعاون کا لفظ ہوتا ہے اور استعینوا کا روٹ ورڈ ہے عین واو نون، تم مدد مانگو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے۔ صلاح کا روٹ ورڈ ہے صاد لام واو، ان بے شک اللہ اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے، ولا اور نہ، تقولو تم کہو، لمن انہیں جو، یقتلوا قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات کے مردہ ہیں، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، تشعرون تم شعور رکھتے۔ تشعرون کا روٹ ورڈ ہے شین عین را، جس کا شعر ہوتا ہے باریک بال جو ہوتا ہے، تو شعور ہوتا ہے کہ باریک کسی چیز کا باریک حد تک علم رکھنا۔ اور لنبلونکم البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، یہاں تاکید کی جا رہی ہے لام کے ذریعے سے، اور یہ جو نون کے اوپر شاد آ رہی ہے، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بشیء ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، بھوک کی شدت سے، ونقص اور کمی کر کے، من الاموال مالوں سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے، وبشری اور خوشخبری دے دیجیے، بشارت جس طرح ہوتا ہے صابرین صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ جو، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، جیسے ہوتا ہے جیسے تھا کسیب، ٹھیک ہے، وہ تھا بارش بھی آتی ہے اپنی جگہ پہ مقرر کردہ جگہ پہ، اصابتہم آنا اس جگہ پہ پہنچ جانا اپنی اوریجنل جگہ پہ، تو پہنچتی ہے انہیں، اصابتہم مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، وانا اور بے شک ہم الیہ طرف اسی کے، راجعون لوٹنے والے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن پر، صلوات نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں۔ صلوات کا لفظ جیسے صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں صلوات نوازشیں اور عنایتوں کے میننگ میں آیا، جیسے جن کے دعا کسی کو دیتے ہیں تو اس سے کوئی چیز ہم دے رہے ہوتے ہیں، عنایت کر رہے ہوتے ہیں، تو نوازش، صلوات من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمتہم اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں، انا بے شک الصفا صفا والمروہ اور مروہ، صفا جو ہے وہ سخت پہاڑی ہے، اور یہاں ایسی پہاڑی ایسی چیز سخت جس کے اوپر کوئی سبزہ وغیرہ نہ ہوگی، اور مروہ کا مطلب ہوتا ہے نرم نازک، من شعائر نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی، جو صفا مروہ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو جو صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں سعی کی جاتی ہے، جہاں حضرت ہاجرہ جو تھی صفا سے مروہ تک دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، تو وہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شاعر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کی طرف، کسی چیز کی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہو، جیسے صفا اور مروہ سے ہمیں اس تاریخ کے واقعے کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں عمرے اور حج میں جو ہم نے مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں ان میں یہ نشانیوں کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اللہ کی، فمن پس جو کوئی، حج کرے، البیت بیت اللہ کا، اوی تامارا عمرہ کرے، اوی تامارا کا روٹ ورڈ ہے عین میم را، جس طرح عمر ہوتا ہے اس طرح اس کا روٹ ورڈ ہے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، پہلے ہم گناہ کے لیے ہم نے لفظ جو استعمال کیا تھا وہ تھا اسمن، اور یہاں پہ آیا ہے جناح، اور علیہ اس پر، ان کے، یطوفا وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، جیسے ہوتا ہے نا توہن یا کرہن، تو جو کرہن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجبوری میں، اور جو توہن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے، اور خیرن کوئی نیکی، فَإِنَّا تو بے شک اللہ شاکرٌ قدردان ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو یہاں جناح کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب
گناہ ہوتا ہے، پہلے ہم نے اسم پڑھا ہے گناہ، اور لفظی مطلب ہوتا ہے کہ پرندے کے پر کا ایک سائیڈ کا حصہ، ایک طرف کا حصہ۔ تو یہ گناہ کے لیے لفظ کیسے استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک برائی کی سائیڈ پہ چلا جاتا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے، تو جیسے پرندے کے پر کا ایک طرف کا حصے کو جناح کہتے ہیں، تو گناہ کے لیے اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اِنَّ بے شک الذین وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں ما اسے جو انزلنا نازل کیا ہم نے من البینات واضح نشانیوں میں سے والہدا اور ہدایت میں سے من بعدی بعد اس کے ما جو بیناہ واضح کر دیا ہم نے اسے للناسی لوگوں کے لیے فی الکتابی کتاب میں اولئک یہی وہ لوگ ہیں یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ واللہ ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے الا سوائے الذین ان کے جنہوں نے تابوا توبہ کی واصلحوا اور اصلاح کی وبینوا اور واضح کر دیا فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اتوب میں مہربان ہوتا ہوں علیہم ان پر وانا اور میں التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم ان پر ہے لعنت لعنت اللہ اللہ کی والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اور لوگوں کی اجمعین سب کے سب کی خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں لا نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا 162 تک کا ترجمہ ہو گیا، اور آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں گے جتنا زیادہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ عربی سیکھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ ہم دنیا کے علوم تو سب سیکھتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، اور ہم دعوے محبت کے کرتے ہیں خدا سے۔ تو اپنے کریٹر کو، اپنے بنانے والے کو جاننے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔